بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی پہلا مہینہ ہے اور نئے سال کا آغاز ہے۔ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اور اس دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی، اور اس دن اللہ تعالی دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 741 اور حدیث حسن ہے۔ اس محرم الحرام میں 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو 10 محرم کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے، اور دوسرا اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس دن یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا کہ جب انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پائی اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تو اس کے شکریے میں انہوں نے ایک روزہ رکھا۔ ہم ان کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں زیادہ لائق ہوں اس بات کے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلوں، میں ان کی اتباع کروں، چنانچہ میں اس دن روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہ سکا تو میں ایک روزہ اور رکھوں گا، لیکن آپ آئندہ سال حیات نہ رہ سکے، وفات پا گئے۔ یہ تمنا آپ کے دل میں رہ گئی، تو صحابہ اکرام اور علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ 2 روزے رکھنا ہمیں چاہیے تاکہ غیروں کی مشابہت نہ ہو سکے۔ 9 کا اور 10 کا، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کا کیا ثواب ہے اور کیا مقام ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ محرم کے 10ویں روزے کی وجہ سے اللہ تعالی پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح کے ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اگر ہم نے 2 روزے رکھیں تو 60 روزوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! تو اگر ہمیں طاقت اور قوت ہو تو ہم روزہ رکھیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی اور روزے کا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے اس دن میں روزہ رکھیں، اگر قوت و طاقت ہو۔ قوت طاقت نہ ہو تو نہ رکھیں، بہرحال یہ روزہ نفلی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کام 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں کشادگی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو کشادگی کرے، کچھ اضافہ کرے، کچھ بڑھوتری کرے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں روایت کی ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث معجم الکبیر یا معجم الاوسط میں ذکر کی گئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم کو ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی طاقت کے حساب سے کچھ نہ کچھ اضافہ کریں گھر میں، یعنی اگر ہم روز چائے پاپے کھاتے ہیں تو آج تھوڑا اور کچھ اضافہ کر دیں کھانے ناشتے میں، دوپہر میں اچھا کھانا بنائیں، بریانی وغیرہ، تہاری، قورمہ وغیرہ بنائیں، مٹھائی وغیرہ خرید لیں، پھل فروٹ خرید لیں، کچھ نہ کچھ اضافہ ہم اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں کریں۔ گھر والے کون ہیں؟ اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ،
اپنے بھائی بہن یہ سب ہیں، ان سب کو ہمیں اچھا اچھا کھانا کھلانا چاہیے اس دن میں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ روزہ رکھیں گے اس دن، وہ سحری میں اور افطاری میں اچھا کھانا کھائیں، اچھا پئیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہمارا پورے سال روزی میں برکت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہمیں نہیں کرنا ہے، کسی ماتم میں شریک نہیں ہونا ہے، نہ ماتم میں جانا ہے نہ خود ماتم کرنا ہے۔ کہیں جلوس نکل رہا ہو ماتم کا، اس میں ہرگز نہیں جانا ہے۔ اور ایسے ہی اس دن خاص طور سے کھچڑا بنانا یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، نبی سے صحابہ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس دن کھچڑا بنایا جائے۔ آپ ہر دن کھاتے رہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن خاص طور سے اس دن بنانا اس نیت سے کہ ثواب ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے سبیل شربت پلانا، کہ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے پیاسے، لہٰذا ہم ان کی یادگار میں شربت پلا رہے ہیں، تو یہ یادگار کیسے ہوئی؟ آپ تو پیاسے شہید ہوئے تھے، تو شربت تو آپ نے خود بھی نہیں پیا اور نہ پلانے کا حکم دیا ہے، تو ہم کیسے شربت پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، نہ شربت پئیں ہم اس دن خاص طور سے، اور نہ چوراہوں پر پلائیں، اپنے گھر میں رہیں۔ آس پڑوس میں جو غریب غربا ہیں، جو ہم نے کھانا اپنے گھر بنایا ہے، ان تک بھی وہ کھانا ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔